بھائی نے کویسچن کیا کہ جو آج کل منڈی میں وزن کر کے جانور بیچے جاتے ہیں، مثلا جب کوئی گاہک جاتا ہے تو وہ منڈی والا کہتا ہے کہ بھئی یہ گائے ہے، اس کا 1 کلو مثال کے طور پر 500 روپے کا۔ اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے وزن کی ہے اور جب تلے گی تو کتنی قیمت اس کی بنے گی۔ گاہک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں منظور، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہ سستی ہی پڑے گی، پھر وہ تول لیتے ہیں اور بعد میں اس کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شرعی اصول یہی بیان فرماتے ہیں کہ جتنی چیز معلوم ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے، اتنی چیز کا سودا بھی جائز اور وہ قیمت کا لینا دینا بھی جائز۔ لہذا اگر اس نے کہا کہ اس کا 1 کلو اتنے کا ہے تو پھر 1 کلو میں تو سودا جائز ہو سکتا ہے، لیکن کل چونکہ اس کا وزن مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے اور پھر اس کی وجہ سے قیمت بھی نامعلوم ہے، لہذا سودا ناجائز ہوگا۔ لیکن آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سودوں میں ابتداءً جہالت ہوتی ہے، یعنی معلوم نہیں ہوتا کل وزن کتنا ہوگا اور کل قیمت کتنی بنے گی، لیکن جب اس کو وزن کر لیا جاتا ہے تول کر اور پھر اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، بلکہ واضح طور پہ قیمت سامنے آ جاتی ہے، تو یہ جہالت باقی نہیں رہتی ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے دور میں اس قسم کے مسائل میں جواز کا ہی حکم دیا، اور ہم بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ چونکہ یہ خرید و فروخت اب ہماری منڈیوں میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، اور عموماً یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو مجہول رکھ کر سودا کرنا یعنی غیر معلوم رکھ کر سودا کرنا یہ جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے اکثر آپ نے رکشے میں دیکھا ہوگا، کوئی بیٹھ جاتا ہے، ابھی کتنے پیسے لوگے؟ ارے جی جو مرضی آئے دے دیجیے گا، بیٹھ گئے۔ اب جب اسٹاپ پہ اترتے ہیں، کتنے پیسے؟ 200۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تو 100 روپے دوں گا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر چونکہ اجرت کو مجہول رکھا تو دیکھیں یہ جھگڑے تک لے گئی۔ تو یہ شریعت نے اس لیے کسی چیز کو مجہول رکھنا منع کیا ہے کہ آگے چل کے پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے، جبکہ اس قسم کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ گاہک ہو یا دکاندار دونوں ذہنی طور پہ بالکل راضی ہوتے ہیں، جتنا گائے کا وزن ہو جائے اتنی قیمت دے دی جاتی ہے، بعد میں کوئی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ تو چونکہ جہالت مفضی للمنازعات نہیں ہے تو ہم اس کا حکم جواز ہی دیتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ آسٹریلین گائے جو ہیں ان کی قربانی کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے جانوروں کا تعارف اپنے گویا کے عمل کے ذریعے پیش فرمایا، وہ 3 طرح کے جانور تھے۔ ایک مینڈھا یعنی دمبا جس کو کہتے ہیں، اور بکرا بکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مینڈھا ذبح فرمایا اور ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو سرکار نے منع فرمایا کہ نہیں، اس کی جگہ انہوں نے عید سے پہلے قربان کر دی تھی، سرکار نے فرمایا قربانی ویلڈ نہیں ہے، آپ ایک اور بکری اس کی جگہ قربان کریں، تو گویا کہ آپ نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح آپ نے ازواج مطہرات کے لیے گائے کی قربانی فرمائی اور اپنے ہاتھ سے اونٹ بھی نحر فرمائے ہیں۔ تو یہ پھر 3 قربانی کے جانور سرکار سے چونکہ منقول ہوئے کہ بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے بیل بھینس بھینسا، کیونکہ یہ ایک ہی نسل سے ہوتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی، اس کے علاوہ کوئی قربانی کا جانور نہیں ہوگا۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں بیان فرمائی کہ وہ کون سے علاقے اور کون سے سٹی اور کون سے خطے کی گائے ہو۔ سرکار نے جو گائے ذبح فرمائی، یقینی سی بات ہے وہ عرب کنٹریز کی گائے تھی، وہ تو یہاں پر نہیں ہوتی ہمارے پاکستان میں، تو کیا مطلب اب پاکستان کی گائے قربان ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر آسٹریلیا کی گائے ہے اور واقعی وہ گائے ہے تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ گائے ہے۔ اب چاہے وہ آسٹریلیا سے نسبت ہو، اس کی US سے ہو، UK سے ہو، لیکن چونکہ وہ گائے ہے تو اس کی قربانی شرعاً بالکل جائز ہوگی۔